बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 मई 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब के शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और ताज़ा तरीन खबरों के साथ बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी फरमानरवा और वली अहद का एज़ा अतिया करने के लिए इंदराज। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इंदराज इंसानियत के लिए अच्छे अमल के तौर पर एज़ा अतिया करने के प्रोग्राम में किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी की जानब से बताया गया कि एज़ा अतिया किए जाने के प्रोग्राम में ये रजिस्ट्रेशन क़यादत की जानब से शहरियों और मुकीम अफराद की हौसला अफजाई के तौर पर की गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक एज़ा अतिया किए जाने का ये प्रोग्राम सऊदी सेंटर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का हिस्सा है और ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये उन मरीज़ों को उम्मीद देता है जिनके ज़िंदा रहने के लिए नए उज़्व की ज़रूरत होती है। मस्जिद अल हराम में नमाज ईद के लिए परमिट। वज़ारत हज और उम्रा ने मस्जिद अल हराम में नमाज ईद के लिए खसूसी परमिट जारी करने का इंतज़ा दे दिया। परमिट एतमरना और तवक्कलना एप्लीकेशन से जारी करा सकते हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से कहा गया है कि ईद उल फितर की नमाज मस्जिद अल हराम में अदा करने के लिए तवक्कलना और एतमरना एप्लीकेशन पर सहूलत मौजूद है। परमिट जारी कराने के लिए जुमेरात के रोज़ की नमाज फ़जर के लिए बुकिंग की जाएगी, जिसके साथ ही नमाज ईद की अदायगी भी मस्जिद अल हराम में मुमकिन हो सकेगी। वाज़ेह रहे, कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए मस्जिद अल हराम में नमाज बाजमात के लिए डिजिटल परमिट के बगैर जाना मुमकिन नहीं होता। परमिट के बगैर जाने वालों को 1000 रियाल जुर्माने का सामना करना पड़ता है। हाईवे पुलिस की जानब से शहर मुकद्दस में दाखिले के तमाम रास्तों पर नाके बनाए गए हैं, जहां डिजिटल परमिट को चेक किया जाता है। नमाज ईद के लिए 20,000 से ज़्यादा मसाजिद और मकामात मखसूस कर दिए गए। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से सऊदी अरब के तमाम रीजन्स के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में नमाज ईद के लिए 20,569 मकामात को मखसूस किया गया है। तमाम शहरों में ईद नमाज की जामे मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर ईद इज्तिमाअत के खसूसी इंतज़ामात की इजाज़त दी गई है, जहाँ आने वालों को मुकम्मल तौर पर SOPs का ख्याल रखने की हदायत की गई हैं। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर ज़वाबित के तहत शहरों की जामे मसाजिद के अलावा आम मसाजिद और खुले मकामात पर ईद नमाज के लिए खसूसी इंतज़ामात की इजाज़त जारी की है। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से मज़ीद कहा गया कि रियाज़ रीजन में 3,147 जामे मसाजिद और 971 मसाजिद के अलावा 682 मकामात को मखसूस किया गया है, जबकि मक्का रीजन में 2,108 जामे मसाजिद और 739 आम मसाजिद के अलावा 309 मकामात पर ईद मुसल्लों की इजाज़त दी गई है। इज्तिमाई लड़ाई में मुलव्विस 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार। मशरकी रीजन में पुलिस ने इज्तिमाई लड़ाई में मुलव्विस गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर लड़ाई की वीडियो वायरल हो गई थी। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक मशरकी रीजन के पुलिस तर्जमान कैप्टन मोहम्मद अल दरहम ने बताया कि अल हसा कमिश्नरी में काम करने वाले गैर मुल्कियों के गिरोह में होने वाली लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुल्ज़मान की शनाख्त और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुतलका इदारे को अहकामात जारी किए गए। मुल्ज़मान के बारे में मुतलका इदारे की जानब से शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कैप्टन मोहम्मद अल दरहम का मज़ीद कहना था कि गिरफ्तार मुल्ज़मान की तादाद 8 है, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। मुल्ज़मान की उम्रें 30 से 50 साल के दरमियान हैं। उनका केस प्रोसिक्यूशन के इदारे को अरसाल कर दिया गया, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद चालान अदालत में भेज दिया जाएगा। वाटर टैंकर से दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। वादिल अल दवाज़र में पुलिस ने वाटर टैंकर की मदद से दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात करने वाले को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। वारदात ऐसे वक्त में की गई जब सड़क सुनसान थी और वहां कोई नहीं था, ताहम CCTV कैमरे की मदद से मुलज़म की निशानदही कर ली गई है। सऊदी अरेबियन एयरलाइन की कन्फर्म टिकटों की रीशेड्यूलिंग और दोबारा इजरा पर आयद फ़ीस को ख़त्म कर दिया गया। सऊदी एयरलाइन ने कन्फर्म टिकटों की रीशेड्यूलिंग और दोबारा इजरा पर आयद फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान किया है। फ़ीस ख़त्म करने का इतलाक़ ऐसे टिकटों पर भी होगा जो 27 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक के लिए जारी किए गए थे, जबकि ऐसे कन्फर्म टिकट जो 27 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए थे वो भी इस सहूलत में शामिल होंगे। फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि वो टिकट जो 24 जनवरी से 18 दिसंबर 2020 तक के लिए जारी कराए गए थे मगर इस्तेमाल नहीं हो
ہو سکے ان کی ری بکنگ یا روٹ کی تبدیلی کی سہولت ایک بار دی جائے گی، جس کے لیے اضافی چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے۔ البتہ روٹ کی تبدیلی کے لیے جو اضافی کرایہ کا فرق ہوگا وہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹکٹوں پر بھی رعایت 31 دسمبر 2021 تک کی بکنگ کے لیے ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا وہ ٹکٹ جو 18 دسمبر 2020 کے بعد جاری کرائے گئے ہوں گے وہ بھی بغیر کینسلیشن فیس کے ایک سے زیادہ بار جاری کرائے جا سکتے ہیں، جو 31 دسمبر 2021 تک کے لیے ویلڈ ہوں گے، تاہم روٹ کی تبدیلی پر عائد ہونے والا فرق ادا کیا جائے گا۔ جعلی کرونا ٹیسٹ پر سفر کی شکایات، سول ایویشن کی ایئر لائنز کے لیے نئی ہدایات۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ بیرون ملک بعض بالخصوص خلیجی ممالک سے پاکستان کا سفر کرنے والے مسافروں کے پاس منفی کرونا PCR ٹیسٹ ہونے کے باوجود بڑی تعداد کے ریپڈ اینٹیجن جو ٹیسٹ ہیں مثبت آئے ہیں۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مسافر جعلی PCR ٹیسٹ پر سفر کر رہے تھے۔ انفو ٹی وی کو دستیاب سول ایویشن کی جانب سے مختلف ایئر لائنز کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ SOPs کے تحت مسافروں کے پاس منفی PCR ٹیسٹ تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ مثبت آتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ان مسافروں نے جعلی PCR ٹیسٹ پر سفر کیا۔ ایسا کر کے انہوں نے نہ صرف اپنے ساتھ سفر کرنے والے مسافروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا بلکہ وبا پر قابو پانے کی قومی کوششوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ سے ہونے والی کوششوں پر عمل درآمد تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی مشترکہ ذمہ داری ہے، جس میں ایئر لائنز بھی شامل ہے۔ اسی وجہ سے مجاز اتھارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پاکستان سے یا پاکستان کے لیے آنے والی پروازیں چلانے والی تمام ایئر لائنز کمپنیاں یقینی بنائیں گی کہ مسافروں کے پاس حکومتوں کی جانب سے منظور شدہ لیبارٹریز کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ منفی ہونی چاہیے۔ تمام ٹیسٹ رپورٹس پر QR کوڈ موجود ہو جسے اسکین کرنے پر پتہ لگایا جا سکے گا کہ رپورٹ منفی اور متعلقہ مسافر کے نام سے ہی ہے۔ کرونا ٹیسٹ رپورٹ کی فوٹو کاپی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ فاسٹ ٹریک ایپ پر رجسٹر نہ ہونے والے مسافروں کو پاکستان کے لیے سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نئے پاسپورٹ کا اندراج نہیں، سعودی عرب واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے تھے۔ کرونا کے نئے کیسز بھی کم ہو رہے تھے۔ ایک نئی وہ لہر آنے کے بعد دوبارہ سے پابندیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ انٹرنیشنل فلائٹس 20 ملکوں کے لیے اس پر پابندی تاحال برقرار ہیں۔ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی مشکلات اور مسائل سے متعلق مزید سوالات موصول ہوئے ہیں جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ محمد عادل کا کہنا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے آج سفری پابندیوں کی وجہ سے میں وقت پر سعودی عرب نہیں آ سکا تھا۔ پتہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا پابندیوں کے دوران میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا، جس کے بعد نیا پاسپورٹ بنوایا ہے۔ اب میں نے سعودی عرب آنے کے لیے بحرین کے راستے سے ٹکٹ بھی بک کرا لی ہے۔ کیا نئے پاسپورٹ پر میں سعودی عرب آ سکتا ہوں جبکہ نئے پاسپورٹ کا اندراج جوازات میں نہیں؟ بین الاقوامی سفر کے لیے ویلڈ پاسپورٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ آپ کا تمام ڈیٹا پرانے پاسپورٹ نمبر پر جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہے، اس لیے آپ سعودی عرب آتے وقت پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ اٹیچ کر دیں۔ ایئرپورٹ پر دونوں پاسپورٹ کاؤنٹر پر دکھائیں جس سے آپ کی انٹری ہو جائے گی۔ اگر ایئرپورٹ پر کاؤنٹر والا ہی نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دیتا ہے تو بہتر ہے، بصورت دیگر آپ کو نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرانا ہوگا، جسے عربی میں نقل معلومات کہتے ہیں۔ پھر آپ سعودی عرب پہنچنے کے بعد اپنی کمپنی کے نمائندے کے تھرو اپنے پاسپورٹ کی نقل معلومات کروا لیجیے گا۔ عبدالجبار نے سوال کیا ہے میری اہلیہ خروج عہدہ پر گئی تھی، کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی، اس دوران ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اہلیہ کا خروج عہدہ تو بڑھا دیا ہے، اب بچے کا کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ اپنے بچے کا پاسپورٹ بنوائیں، اس کے بعد باقی کے ڈاکومنٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، دو آپ کے اور آپ کی بیوی کی پاسپورٹ کی کاپی شامل ہو۔ اس کے بعد سعودی سفارت خانے یا کونسلیٹ سے رجوع کریں جہاں سے بچے کے لیے ویزا جاری ہو جائے گا، جس کی بنیاد پر آپ کی جو اہلیہ ہیں بچے کے ساتھ سعودی عرب آ سکتی ہیں۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد آپ بچے کا اقامہ بنوانے کی کارروائی کریں اور محکمہ جوازات سے رجوع کر کے باقی کے معاملات کمپلیٹ کر لیں۔ عائشہ علی پوچھتی ہیں سعودی عرب کے لیے گیسٹ ویزے کب سے شروع ہوں گے؟ گزشتہ سال وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے عمرہ ضیافہ کے عنوان سے منصوبہ جاری کیا گیا تھا، جس کا مقصد سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو اپنے عزیزوں و اقارب کو عمرہ پر بلانے کی خصوصی سہولت دی جانی تھی۔ مہمان ویزے کے تحت سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو 90 دن کے لیے مہمان رکھ سکیں گے اور اس ویزے پر آنے والوں کو سعودی عرب کے تمام شہروں میں گھومنے کی اجازت ہوگی۔ ایک سال کے دوران 3 سے 5 افراد کے لیے سعودی عرب میں رہنے والا کوئی بھی غیر ملکی ویزے جاری کرانے کا اہل ہوگا۔
تاہم اس حوالے سے شرائط مقرر نہیں کی گئی یہ سہولت کن پیشوں سے منسلک تارکین کو حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جہاں تک جو ہے آپ کا سوال کا تعلق ہے تو اس بارے میں تاحال حتمی معلومات کی منظوری جاری نہیں کی گئی، کیونکہ جیسے ہی یہ شروع ہوا تھا، جیسے ہی اناؤنس ہوا تھا، اس کے بعد کرونا شروع ہو گیا تھا، تو آلموسٹ کرونا کو 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، تو یہ تمام ابھی جو ڈیسیجنز ہیں یہ پینڈنگ ہیں۔ اس کے بارے میں جیسے ہی کوئی حتمی معلومات آئے گی آپ کے ساتھ اس کو ہم شیئر کریں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج موسم کیسا رہے گا۔ سعودی عرب نے جو محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں بارش کا امکان ہے، بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 نے موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ نجران، جازان، نصیر اور باہا کے بلند مقامات پر کل بارش کا امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک بھی پھیل سکتا ہے، جبکہ ریاض، مشرقی ریجن اور قصیم اور شمالی حدود کے علاقوں میں بھی بارش کی توقع ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔